مسافر ہوں. سوالی کی آواز آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی اٹھا کر اپنے بڑے فرزند حضرت حسن کو دیتے ہوئے فرمایا جاؤ لخت جگر میرے حصے کی روٹی سوالی کو دے کے آ جاؤ, میں پانی پی کر افطاری کر سکتا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی لے لی. عرض کیا ابا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں. فرمایا سبحان اللہ, اس میں اجازت کی کون سی بات ہے. شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے حسن کے دامن میں ڈال لی. تینوں روٹیاں لے کر جب حضرت حسن جانے لگے تو سیدہ فاطمہ اس میدان میں کیسے پیچھے رہتی. انہوں نے تو صحابت کے گر محمد کی گود میں سیکھے تھے, انہی کی تو تعلیم و تربیت تھی. فرمایا بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ, میں بھی محمد کا خون ہوں نا, پانی سے افطاری کر لوں گی. چاروں روٹیاں لے جانے لگے. حضرت حسن سیدنا علی کی خادمہ حضرت فضہ خادمہ اور کنیز تڑپ اٹھی اور اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر بھی حسن کے دامن میں ڈال دی. عرض کیا شہزادے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں ہوتا, علی کے غلام بھی سخی ہوتے ہیں. فرمایا تین چیزیں مجھے بھی پسند ہیں. مہمان کی خدمت کرنا بہت پسند ہے, راہ حق میں شمشیر چلانا بھی بہت پسند ہے, اور گرمی میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے. ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں فبیناہم اذ جاء جبرائیل, یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جبرائیل امین آ گئے. فقال ارسلنا اللہ تعالی لما سمع مقالتکم, اللہ کے محبوب یہ مذاکرہ فرش پہ ہو رہا تھا, اللہ نے مجھے عرش سے بھیجا ہے کہ میں بھی اس مذاکرے میں شامل ہو جاؤں. تین چیزیں اپنی بھی بیان کرنے آیا ہوں اور تین چیزیں اللہ کی پسند کی بھی بیان کرنے آیا ہوں. فرمایا ان کنت من اہل الدنیا, اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو پھر سنیے تین چیزیں میری بھی پسند کی ہیں. ارشاد الضالین, گم کردہ راہوں کو سیدھے راہ پہ ڈالنا پسند ہے, جن سے راستہ کھو جائے انہیں صراط مستقیم پر لگانا پسند ہے. ومعاونت اہل عیال الموسرین, ارشاد الضالین ومعاونت اہل عیال الموسرین والحب للغرباء القانتین. تین چیزیں بہت پسند ہیں, گمراہوں کو راہ راست پہ لگانا اور ان غریبوں سے دوستی کرنا جن کی جیب تو خالی ہو لیکن ضمیر محفوظ ہو. کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی لیں پر کسی کے سامنے دستے دلب دراز نہ کریں. یہ عسرت اور یسرت عزیز دوستو, غربت اور ثروت دونوں آزمائشیں ہیں. کبھی حق تعالی جیب بھر کے امتحان لیتے ہیں, کبھی خالی کر کے امتحان لیتے ہیں, کبھی سب کچھ دے دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اکڑتا ہے, میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتا ہے یا اکڑتا ہے. اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں, جیب بھر دیتے ہیں, اور کبھی جیب خالی کر لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ سے مانگتا ہے یا لوگوں کے دروازوں پہ گداگر بن کے جاتا ہے. کامیاب ہونے والے
کام لیا کرتے ہیں۔ حضرت روح الامین نے انہی کی بات کرتے ہوئے فرمایا بعض امیر غریبوں سے دوستی کرنا بھی بہت پسند ہے، اور جن کے حجال زیادہ ہوں، بچے زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو، مخفی طریقے سے ان کا تعاون کرنا بھی بہت پسند ہے، مخفی طریقے سے، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ وہ رات کو سو جائیں، میں ان کے گھر میں غلے کی بوریاں ڈال آؤں، صبح یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کون ڈال گیا تھا، کیونکہ کوئی عزت نفس والا، کوئی خوددار انسان کیوں کسی سے لے؟ کیا کہا اقبال نے کہ منعم کو گدا کے در سے بخشش کا نہ ہو یارا، جزاک اللہ۔ منعم کو گدا کے در سے بخشش کا نہ ہو یارا، یہ ہے مومن کی خودداری اور اس کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ، کہ اس کو کوئی دینا بھی چاہے تو اس کی عزت نفس کے در سے نہ دے سکے کہ کہیں یہ ٹھکرا نہ دے کہ تو کون ہے مجھ کو دینے والا، میں تو اللہ سے لینے والا ہوں، کسی بندے سے لینا میری عزت نفس کی توہین ہے۔ کہ منعم کو گدا کے در سے بخشش کا نہ ہو یارا۔ ان لوگوں کا تعاون کرنا پسند ہے۔ تین چیزیں روح الامین نے بیان کی، اب صحابہ کرام بھی، رحمت للعالمین بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے۔ حضرت روح الامین نے عرض کیا اپنے بندوں کی طرف سے تین چیزیں اللہ کو بھی بہت پسند ہیں، بذل الاستطاع والصبر عند الفاقہ والبکاء عند الندامہ۔ جب کوئی جوان اپنی جوانی اور اپنا شباب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اسے بھی اللہ بہت پیار کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک من چلا سا نوجوان آیا، ہاتھوں میں اس کے کھجور کا خوشہ تھا، تازہ کھجوروں کا خوشہ تھا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب، یہ میری چمکتی ہوئی رانا جوانی، اگر میں اسے قربان کر دوں، ٹکرا جاؤں اللہ کے دشمنوں سے، تو کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی اور اس کی مسکراہٹ ملے گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا اچھا اللہ کی مسکراہٹ ملے گی، خوشہ پھینکا اور ہستی نے چڑھا کر تلوار لے کر نعرے تکبیر لگا کر ایسے گھس گئے کفار کی صفوں میں جیسے بادلوں میں چاند گھس جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بڑی شفقت کے ساتھ دیکھا، بڑی گہری توجہ کے ساتھ دیکھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ جدھر جاتا تھا لاشوں کے انبار لگاتا جاتا تھا، اور پھر زخم کھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کسی نے پوچھا نوجوان کہاں جاتے ہو؟ وہ نوجوان پلٹ کے دیکھتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خون بھی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کہنے لگا کیوں روکتے ہو؟ احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور اسی جذبے کے ساتھ جان دے ڈالی اس نے۔ یہ جوانی بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بذل